الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وإمام المشاهدين لرب العالمين سيدنا ومولانا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإمام المجاهدين في رب العالمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإمام المتصدقين لرب العالمين أبي عمرو وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين الطاهرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء فلذة كبد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وابنيها وعلى أميه الشريفين المطهرين من الأدناس سيدينا أبي أمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التوحيد
أصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی باعث تخلیق کائنات فخر موجودات شہنشاہ کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کی رات بڑی ہی بابرکت اور عظمت والی رات ہے جسے ہم شب معراج، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا تذکرہ اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں فرمایا۔ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ اب اس معجزہ، اس سیر کی جو ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے فرمائی، سبحان سے، پاکی ہے اسے، پاکی ہے اسے رب تعالیٰ کو کہ وہ ذات جو تمام کائنات کی خالق اور مالک ذات ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے جو سبحان ہے، جو پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کجی سے، ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ اعتراض آ سکتا تھا کہ یہ سیر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں جتنے بھی اعتراضات آ سکتے تھے، جتنے بھی وہ اعتراضات کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سبحان کہہ کر ان کے تمام اعتراضات کو دور کر دیا، فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر کجی سے، کہ جو اپنے بندے خاص کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا، جو لفظ بیان فرمایا وہ ہے اسرا، یعنی سیر کروائی، سیر کروائی۔ اسرا کا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرمایا وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے بندے خاص کو راتوں رات جو ہے یہ سیر کروائی۔ اب یہ جو شب معراج شریف ہے یہ اتنا عظیم و شان معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
کہ یہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں ملا، صرف یہ میری سرکار کو عطا کیا گیا۔ اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو فاصلہ ہے وہ علماء کرام نے لکھا کہ 40 منزل یعنی 1.25 مہینہ سے زیادہ کی راہ ہے، اتنا طویل فاصلہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے خلیفہ اعلیٰ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان شریف میں بیان کرتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ یعنی بلند ترین مرتبوں پر فائز ہوئے تو رب تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت اور شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ تو حضور نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، کہ تو نے مجھے اپنا بندہ خاص فرمایا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ پاک ہے، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی اس کے چاروں طرف ہم نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ بیت المقدس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اچھا وہ برکتیں ہیں کیا؟ توجہ میری طرف، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں، کہ وہ سرزمین پاک وحی کی جائے نزول ہے اور انبیاء کی عبادت گاہ ہے، اور ان کا جائے قیام اور قبلہ عبادت ہے، اور وہاں پر اس کے چاروں طرف نہریں بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور وہ زمین سرسبز اور شاداب ہے، اور میووں اور پھلوں کی وہاں پر کثرت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کے چاروں طرف مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ صدر الشریعہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے کہ جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں ہوا۔ نبوت کے 12ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے نوازے گئے، اور جو تاریخ ہے زیادہ مشہور یہی ہے کہ رجب کی 27 تاریخ ہے، رجب کی 27 تاریخ کو معراج شریف کروائی گئے۔ اب یہاں پر جو عقیدہ ہے جس کا تعلق ہمارے عقائد اور ایمانیات سے ہے، میں وہ بیان کرنے لگا۔ جو معراج شریف کے حوالے سے جو ایک مسلمان کو ایک عقیدہ رکھنا چاہیے، جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے جانا، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، قرآن کی اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا
یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ چکی ہیں، اور اس کا منکر گمراہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ معراج شریف کے بنیادی طور پر کتنے حصے ہیں؟ 2۔ پہلا مرحلہ مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کا کوئی انکار کر دے تو دار اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر لامکان تک اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا قرب ہے، تو وہ اس کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ گمراہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز میں بیان کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے۔ کس کا واقعہ ہے؟ خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ معراج شریف بیداری کی حالت میں، کس کی حالت میں؟ بیداری کی حالت میں، یعنی جاگتے ہوئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروائی گئی، جسم کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی۔ یہ نہیں ہے کہ خالی یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ خالی روحانی واقعہ نہیں ہے، یہ ایسا عظیم الشان واقعہ ہے کہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم مبارک اور روح مبارک کے ساتھ یہ سیر کی ہے، اور اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے۔ مل کر کو ذرا سبحان اللہ۔ ہمارے امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ تو رات ایسی رات ہے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، عربی کی، اردو کی، فارسی کی، سب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رات میں ایک عجیب سا ایک حسن آ جاتا ہے کہ ہر شے میں حسن ہوتا ہے، گویا کہ ہر شے جو ہے وہ خوشی منا رہی ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج شریف جو ہے وہ واقع ہوئی۔ اور آگے صدر الافاضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہی جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی کثیر جماعتیں اور حضور کے جلیل القدر صحابہ کرام اسی کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور نصوص آیات اور احادیث سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج شریف کرائی گئی وہ بحالت بیداری جسم اور روح کے ساتھ کروائی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں عقیدہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جان لو، عقیدہ کا جاننا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ خواب کا واقعہ تھا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن یہ بیان کر دوں کہ حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے ہیں تو سردار، لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں۔ کیا ہے؟ خادم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ کیا لے کر حاضر ہوتے ہیں؟ براق لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ براق جنتی جانور ہے، جنت سے لایا گیا، کہ جہاں پر اپنی پہلی نظر ڈالتا ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں براق لائے اور غایت انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا، سبحان اللہ، اور ساتھ میں فرشتوں کی بارات بھی ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھولا بنا کر چلتے ہیں، ساتھ میں فرشتوں کی بارات بھی ہے۔ سواری چلتی چلتی بیت المقدس میں پہنچتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کو باندھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، اور بیت المقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس کی امامت کرواتے ہیں؟ انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کرواتے ہیں۔ ارے وہاں پر حضرت ابراہیم بھی ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ بھی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ بھی ہے۔ جلیل القدر انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام موجود ہیں، سبحان اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت کروا رہے ہیں۔ بتانا کیا مقصود ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امامت کروا رہے ہیں، بھیجا ان کو سب سے آخر میں ہے، آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ان کو ہم نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ سارے انبیاء اور رسول وہ تو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ جن کو ہم نے آخری رسول اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے، وہ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن وہ سب انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں اور سردار ہیں۔ سبحان اللہ، امامت میں اصل میں مقصود یہ تھا، بتانا یہ تھا کہ جو امامت کروا رہے ہیں وہی سب انبیاء اور رسول کے سردار بھی ہیں اور آقا بھی ہیں۔ بے شک، وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو وہاں پر تشریف فرما تھے ان کی امامت کروائی، اور پھر تمام جو انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے انہوں نے پھر خطبے پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، سب نے خطبے پڑھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو صدر الافاضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لے کر آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے، پہلا مرحلہ، پھر اس کے بعد ہے دوسرا مرحلہ، آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر میں ایک اور بات آپ کے سامنے نکتہ بیان کرتا چلوں، رہ نہ جائے۔ میں نے جمعے میں بھی بیان کیا تھا، جمعے کی خطاب میں بھی، حیات النبی، کیا؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ بے شک، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے اے برسانے والے، اور حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، ہم غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا سفر شروع ہوا مسجد حرام سے، تو مسجد اقصیٰ کی طرف سفر شروع ہے،
کہ راستے میں آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی ملاحظہ فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی ملاحظہ فرمایا، دیکھا. اور حدیث میں بیان فرمایا، محدثین بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں. ارے اسی کو تو حیات النبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس میں پہنچے تو پھر وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پر بھی موجود ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ الجھنا نہیں، اس کو سمجھنا ہے. بتانا کیا ہے؟ اسی کو تو حیات النبی کہتے ہیں. مجھے بتاؤ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پورا یورپ، آسٹریلیا، بر اعظم ایشیا، پورا، مجھے بتاؤ مسلمان پوری دنیا میں ایک وقت میں کتنے فوت ہوتے ہیں؟ بتاؤ کتنے ہوتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لاتے ہیں نا. فرشتے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ایک وقت میں پوری دنیا میں مسلمان فوت ہو رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں ان سب کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں. اسی کو تو حیات النبی کہتے ہیں. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو کیا پھر کہنا ہے؟ اسی کو تو حاضر اور ناظر کہتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے حاضر اور ناظر بنایا ہے. اسی کو تو حیات النبی کہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے حدیث پاک میں، اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر بس نہیں ہے، آگے بھی چلو دیوانوں، آگے بھی چلو. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آسمانوں کی سیر کی طرف چلتے ہیں. پہلا دروازہ کھلتا ہے، پہلا دروازہ کھلتا ہے. آسمان کتنے ہیں ٹوٹل؟ 7. اور زمینیں کتنی ہیں؟ 7 زمینیں. 7 ہی آسمان ہے اور 7 ہی زمینیں ہیں. اور ہر آسمان کا رنگ جو ہے وہ علیحدہ ہے. یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں. اس کا رنگ نیلا ہے، بلیو ہے، نیلا رنگ ہے. تو پہلا آسمان کا دروازہ کھلایا اور ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا. ابھی آپ نے سنا پیچھے انبیاء حضور کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور آسمانوں میں بھی ان سے ملاقات ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. دیگر انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا. اب وہاں پر بھی مبارکباد دی، وہاں پر بھی پیچھے نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ میں خطبے پڑھے، آسمانوں میں بھی ملاقات ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی حضور کو ملاقات کی خوشخبری سنا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، مل رہے ہیں، حضور کا احترام کر رہے ہیں، احترام بجا لا رہے ہیں، تشریف آوری کی مبارکبادیں دے رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا اور وہاں کے عجائب دیکھنا اور تمام مقربین کی نہایت منازل کی انتہا
وہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. وہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. وہاں پر پہنچنا کہ جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب فرشتے کی مجال نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہیں جا سکتے. اور وہاں پر جب پہنچتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام تو وہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائے، آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں تک بس، میری جو حد ہے وہ یہاں تک ہے، اب آگے آپ نے ہی جانا ہے. اب آگے ہمارے امام کیا کہتے ہیں؟ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے کبریائی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. میں آپ کے ذوق کے لیے اشعار بھی پڑھ رہا ہوں نا تاکہ آپ کو لطف آئے. یہ جو واقعہ ہے نا یہ ہمارے بزرگان دین بڑا ہی لطف کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور جو بیٹھنے والا مجمع بھی ہوتا تھا وہ بھی بڑے لطف سے سنتے تھے. یقین جانو کہ حضور کے ذکر سے ہی ساری بلائیں دور ہوتی ہیں، حضور کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، اور یہ حضور کا ذکر جو ہے یہی دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہر جگہ کام آئے. تو جبرائیل امین علیہ السلام وہاں پر معذرت کر کے رک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں. پھر مقام قرب خاص میں، مقام قرب خاص میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ترقیاں فرمانا، بڑھتے ہی چلے جانا، بڑھتے ہی چلے جانا، اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک مخلوق کی فکر اور خیال بھی پرواز سے عاجز ہے. مخلوق کی فکر اور خیال پرواز سے عاجز ہے، اور وہاں مرید رحمت و کرم ہونا، وہاں پر اللہ کا کرم ہونا، رحمت ہونا، اور انعامات الہیہ اور خصوصی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جانا، اور ملکوت السماوات والارض اور ان سے افضل اور برتر علوم پانا. وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین و آسمان بلکہ اس سے بھی افضل علوم جو ہے وہ عطا فرمائے گئے. اور وہاں پر امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہوئی. سبحان اللہ. کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفاعت فرمانا، جنت اور دوزخ کی سیر کرنا، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لے آنا، اپنی جگہ اور پھر واپس تشریف لا کر اس واقعے کی خبر دینا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں سیر کر کے واپس آ گیا، رب کا دیدار کر کے واپس آ گیا. جب خبر دی تو پھر جو کفار تھے وہ شور مچانا شروع ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا کر واپس آ گئے؟ ہمیں تو پورا مہینہ لگ جاتا ہے ہمارے قافلے وہاں پر پہنچتے ہیں، تو آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے واپس آ گئے؟ پھر آپ کہتے ہیں میں جنت میں بھی گیا، میں دوزخ میں بھی گیا، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا. پھر وہاں پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، سدرۃ المنتہا، پھر لامکا، کیا سے کیا. تو وہ جو کافر جو تھے نا، مشرکین، وہ شور مچانا شروع ہو گئے.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پوری کی پوری بیت المقدس جو مسجد ہے پوری کی پوری وہ اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دی. فرمایا میرے حبیب دیکھتا جا اور بتاتا جا. اچھا انہوں نے کیوں پوچھا؟ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں کیوں پوچھا؟ بھائی توجہ کرو، ابھی میرا موضوع ختم نہیں ہوا، ابھی کم از کم مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جانا ہے. آج بیٹھو، آج ساری رات اللہ کا ذکر کرو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے. ویسے بیماری اتنیاں پھیل گئی ہیں دنیا میں، بندے مرتے چلے جا رہے ہیں، تو حضور کا ذکر کرتے کرتے جان نکل جائے اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے؟ بھائی حضور کا ذکر کرتے کرتے بندے کی جان نکل جائے یا سنتے سنتے جان نکل جائے، اس سے بڑی بھی کوئی موت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی موت ہے کہ بندہ حضور کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، سنتے سنتے دنیا سے چلا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انہوں نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر پوچھنا شروع کر دیا نا. اچھا آپ کہتے ہیں میں بیت المقدس میں گیا ہوں رات کے تھوڑے حصے میں اور واپس بھی آ گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، اس میں کتنے دروازے ہیں، فلاں فلاں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے نام پوچھنا شروع کر دی. انہوں نے پوچھے اس لیے کہ ان کے جو قافلے تھے وہ مکہ سے جاتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس میں جاتے تھے. تو انہوں نے ساری مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، چلو ان سے یہ تو پوچھو نا، پتہ چل جائے گا گئے کہ نہیں گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر رکھ دیا. فرمایا میرے حبیب دیکھتا جا اور بتاتا جا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتاتے گئے. اچھا پھر بھی ان کو یقین نہیں آیا، اچھا ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا قافلے جو ہے نا وہ اسی طرف گئے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں میں رات کو گیا تھا اور واپس بھی آ گیا ہوں، ہمارے قافلے ادھر گئے ہوئے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف. آپ نے ہمارے قافلے دیکھے ہیں؟ آپ نے ہمارے قافلے دیکھے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے تمہارا قافلے دیکھے ہیں، جو تمہارے قافلہ جا رہا تھا میں نے دیکھا ہے. انہوں نے کہا اچھا دیکھا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ ہمارا قافلہ واپس مکہ میں کب لوٹے گا. دیکھو کیسے کیسے وہ سوال کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کا جو بولنا ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو قافلہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ عصر کے بعد مکہ میں پہنچ جائے گا. وہ سارے کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، بڑے بڑے ان کے جو سردار تھے، وہ مکہ کے باہر جا کر تو بڑے بڑے ٹیلوں پر بیٹھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ قافلہ عصر کے بعد آ جائے گا، دیکھتے ہیں ان کی یہ بھی بات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب وہ بیٹھ گئے انتظار میں. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسی وقت وہ قافلہ مکہ کے اندر انٹر ہو رہا تھا، داخل ہو. وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پوری ہوئی. بھئی اللہ کے نبی جو فرما دیتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں بالکل بھی کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سب جو ہے چیزیں جو وہ پوچھ رہے تھے سب بتا دی۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس معراج شریف کا جو واقعہ ہے اس کو سورہ نجم کے اندر بھی بیان فرمایا۔ کس کے اندر؟ سورہ نجم کے اندر۔ اتنا تو آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، جب معراج سے اترے، جب معراج سے واپس تشریف لائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی جا رہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا علمہ شدید القویٰ، سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ جیسے فرمایا نا الرحمن علم القرآن، کہ وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا۔ اب یہاں پر جو مفسرین ہیں اس آیت کا کیا مطلب بیان فرماتے ہیں؟ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مفسرین کا قول یہ ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہو۔ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ اور یہاں پر ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، ایک یہ بھی معنی بیان فرمایا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ یہ وہ قرب خاص ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوازا ہے، وہ قرب خاص اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنی ہے سب نے۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب تر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ ذرا مل کر کہو سبحان اللہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اب یہاں پر جو اس آیت مبارکہ کی، ان آیات مبارکہ کی جو تفسیر ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے، خصوصاً صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا، جو آنکھ نے دیکھا۔ معنی یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس رویت اور معرفت میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی۔ اور مذہب صحیح یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا ہے۔ اب یہاں پر اگلا سوال جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ کس طرح یہ دیکھنا، کس طرح تھا؟ چشمے سر سے تھا یا چشمے دل سے تھا؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے تھا؟ تو اس میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کو اپنے قلب یعنی دل مبارک سے 2 بار دیکھا، اور ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ کو حقیقتاً سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ قول حضرت انس بن مالک اور امام حسن و اکرمہ کا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے، وہ اعتراض اور اس کا جواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتے ہیں، وہ دیدار کا انکار کیا انہوں نے، اور اس آیت کو حضرت جبرائیل کے دیدار پر محمول کیا ہے۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل کا دیدار کیا ہے۔ یہ ایک شبہ بھی ہے، اس پر اعتراض ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے۔ اس چیز کو سمجھو، یہ جو آج کل مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اسی بات کو لے کر جو ہے وہ ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آپ نے سنا، اس کی بھی میں وضاحت کروں گا، اس اعتراض کو بھی دور کروں گا، بھئی آپ نے توجہ میری طرف رکھنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ جو کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اور وہ دلیل لاتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل لاتی، لا تدرک الابصار لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی رب تعالیٰ کے دیدار کا۔ یہ آیت تلاوت فرماتی۔ تو اب اس اعتراض کا جواب بھی آ جائے گا، اس شبے کا جواب بھی آ جائے گا۔ یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول نفی میں ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بات میں، اور مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نافی کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا نہیں، اور مثبت اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا، تو علم مثبت کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کلام حضور سے نقل نہیں کیا۔ یہ جو وہ کہہ رہی ہے نا
کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی سے مشرف ہوئے، بلکہ یہ جو ان کا اپنا کہنا ہے یہ ان کا استنباط پر اعتماد فرمانا ہے، یعنی یہ انہوں نے خود مسئلہ اخذ کیا ہے آیت مبارکہ سے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ اور آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے، نہ رویت کی نفی ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا، اپنے سر کی آنکھوں سے کیا۔ مسلم شریف کی، اب میں دلائل بیان فرما رہا ہوں، اعتراض کو دور کرنے کے لیے چند احادیث بیان کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو امت کے بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی اسی پر ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے رأیت ربی بعینی و بقلبی، کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑا علم کا پہاڑ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قسم کھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قائل ہوں کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ امام صاحب فرماتے رہتے یہاں تک کہ ان کی سانس ٹوٹ جاتی۔ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے جو پیشوا ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے اور اپنے سر کی آنکھوں سے بھی کیا ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس پڑھنے کا شوق ہے، اس موضوع پر میں زیادہ پڑھوں، تو ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک رسالہ، ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 میں ہے، اس کا نام ہی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو وہ آپ پڑھ لیں، پوری کتاب ہے، اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل بیان فرمائے، احادیث بیان فرمائی ہیں، پھر صحابہ کے اقوال بیان فرمائے ہیں، پھر تابعین کے تبع تابعین کے اقوال بیان فرمائے ہیں، پھر فقہ اسلام کے اقوال بیان فرمائے ہیں، اور اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جس ہستی نے توجہ اس طرف رکھیں، جس ہستی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا ہے اس سے بھی کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جو کہ غیب الغیب ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے کائنات میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلو کہ اس دنیا میں رب تعالیٰ کا دیدار ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مسلمانوں کو ہوگا، عاشقان رسول کو ہوگا کہ وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جنت میں جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت
امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے 100 بار، کتنی بار؟ 100 بار خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، خواب کے اندر کیا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا میں ہماری آنکھیں جو ہیں یہ فانی آنکھیں ہیں، تو یہ فانی آنکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتی ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو۔ تو حضرات محترم، یہ معراج النبی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ جتنا بھی اس پر بیان کرتے چلے جائیں۔ اب دیکھیں کہ اس واقعہ کو گزرے کتنے سال گزر گئے، 15ویں صدی میں ہم داخل ہیں، اب تک علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، واعظین سب اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بیان کر رہے ہیں۔ صلی اللہ، اور جتنا کوئی اس معجزہ کو بیان کرتا ہے اتنا ہی اس کو لطف آتا ہے، سننے والوں کو لطف آتا ہے، اور اس میں باریک باریک نقطے بھی نکلتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی رات کا صدقہ ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی کامل بخشش و مغفرت بھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے میں اس کرونا وائرس کو ہم سے دور فرمائے،